نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان نظریاتی ہے، عقیدے والا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ نظریاتی نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام داعیہ اللہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے، نظریہ۔ حضور نے ہماری سوچوں کو بدلا ہے، ہمیں نظریاتی بنایا ہے۔ دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جو محنت کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو کاوش کرنی ہے، جو کما لینا ہے، وہی صرف ہمارا ہے۔ عقل کے زور پر، علم کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر، میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے، اور یہ اسی پر فقط بھروسہ کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے معاذ اللہ۔ یہ عام نظریہ غیروں کا ہے۔ مسلمان کا کیا نظریہ ہے؟ مسلمان کا نظریہ ہے کہ کوشش کرنا انسان کے ذمے ہے، باقی ہونا وہ ہے جو رب نے جانا ہے۔ یہ نظریہ ہے۔ عقیدہ توحید ایک نظریہ ہے۔ جب رب چاہے گا، جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل محنت کا حکم دیا، جد و جہد کی بات کی، ہمت کی بات کی، لیکن فرق کیا ہے؟ کافر بھی محنت کرے گا، ہم بھی محنت کریں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اسباب سے نتیجہ چاہتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ساری محنت کر کے نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ جدید دور آیا، اس دور کے اندر لوگ مادہ پرستی کی طرف بڑھے، علم پر، ٹیکنالوجی پر، میڈیکل پر، اپنی کاوش پر، اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کیا کہ وہ اس طرح کی بولیاں بولنے لگے جس طرح کی بولیاں غیر بولتے تھے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کر دینی ہے۔ تمہاری ساری کی ساری توجہ اور تمہاری مکمل توجہات کا مرکز اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ہمیں کس طرح سمجھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم رب پر بھروسہ کرو گے نا تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے حسن پر غور کریں۔ پرندے کی کتنی تعلیم ہے؟ کون سا کام سیکھا ہے؟ گھر سے نکلا ہے تو اسے پتہ ہے کس دفتر میں جانا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں نوکری کرنی ہے۔ نکلنا بہرحال شرط ہے، نکلنا اس نے ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو، جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے نظریاتی بننا ہے، نظریاتی۔ ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے، ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے، سارا خیال سیٹھوں نوابوں کی طرف ہے، سارا میلان ہمارا بزنس کی طرف ہے۔ سارا، یہ سارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ کار والے پر دل یار والے، یہ میلان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ۔ اسلام ایک روحانی دین ہے، یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی، بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے، بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے، بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے، ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ دیں، اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دیں۔ دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ، اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی کہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ وہ جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔
آپ بولے نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، بچے بھی اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے، چپ کرنے کا اشارہ یہ ہے، اس کو سیکھ لیں۔ آپ بولے نہیں، بولنے سے تو جو چپ کرانے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور فرمائیں، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے، اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے، بس بات ہو جائے تسلسل سے۔ جنگ بدر کے اندر تلوار سے نہیں لڑی، صرف نیزہ نیزے سے نہیں لڑا، صرف برچھی سے نہیں لڑی۔ جنگ بدر میں دو نظریے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، دو نظریے۔ ایک نظریہ کفار مکہ کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے، معاذ اللہ شرابیں پئیں گے، موج کریں گے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس تین قسم کا اسلحہ تھا، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے۔ اس طرف کیا تھا، اس طرف وہ 1000 بندہ، یہاں 313۔ اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریاں ذبح کر کے کیا کھانی تھی، ایک سواری پہ 2 3 لوگ سوار تھے۔ حال یہ تھا کہ 6 زرہیں اور 8 تلواریں۔ اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پہ ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کانپ جاتا ہے۔ جب ذہن بن جائے نا کہ میرے سامنے 3 گنا زیادہ فوج کھڑی ہے اور اسلحے سے لیس ہے، بندہ نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر ہی۔ لیکن یہ 312 اور 13 کمزور کیوں نہ ہوئے، یہ گھبرائے کیوں نہ؟ جب ابو جہل نے رات کو بندے بھیجے نا، اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمان کتنے ہیں، تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ 313 ہیں، اتنا تھوڑا سا اسلحہ ہے، تھوڑی سی سواریاں ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے، انہیں صبح نا گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے۔ یہ خوش فہمی دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نا وہاں ان سے بات کریں گے۔ تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا، کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں 313 پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے، کشتیاں جلا کے آئے ہیں، بندہ کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں۔ اب نظریہ لڑا۔ نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے۔ نظریہ لڑا، تلواریں ہار گئیں، تیر ہار گئے، نیزے ہار گئے، برچھیاں ہار گئیں، اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا، بھروسے والے لوگ جیت گئے۔ جب تک مسلمان، میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری مٹھی، کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں، کوئی نہیں رہتا۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے، تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی؟ آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں، جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں۔ آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ، اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں، کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔ نظریاتی ہو جائیں، توجہ اللہ رسول کی جانب، توجہ اللہ والوں کی جانب۔ باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں؟ ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے۔
سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، حضور بھی آرام فرمائے۔ ایک بندہ آ گیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے تلوار تان لی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں، بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے، اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو گیا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جزر کا کیا حال ہے۔ اچانک وہ دیکھو نا میرے عزیز، رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کہہ دے کہ چور ہے، تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات ہے نا۔ لیکن جو نظریاتی بندے نا، نظریاتی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مر جائے گا، تو وہ 3 دنوں میں مر جاتا ہے۔ ایک نظریاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے۔ یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں۔ ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں، جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا، تو ولیمے پہ ہو جا، چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہہ، سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہے جس طرح چرواہے کی بکریاں ہیں، ادھر والی گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، ان کو گھیرو تو ادھر والی نکل جاتی۔ تو ضرورت کیا ہے؟ رب کی جانب توجہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اس نے تلوار حضور پہ تان لی، او بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا آپ خاموش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی ساری جزائے خیر دے۔ کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں، انہیں تقریر نہ بھول جائے کہیں۔ آپ میری بات سنیں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے جتنی بات کر لی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں، اس سے کم کروں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا، اللہ رسول کی ہے، تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا ادب رکھتی ہے۔ عزیز بھائیو، اس نے تلوار حضور پہ تان لی، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید سارا وجود کانپنے لگے۔ اس نے تلوار تانی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قربان جائیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ زندگی نظریاتی بن جاؤ، زندگی ہنس کے گزر جائے گی ساری، لیکن اگر نظریاتی نہیں ہونا تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے۔ اگر آپ نظریاتی ہیں تو جی لیں گے۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے یہ تو نے عجیب بات کر دی، مجھے میرا رب بچائے گا۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے، اللہ کے نام میں قوت ہے، اللہ بچائے گا۔ بس حضور کی زبان نور سے یہ جملے نکلے، اللہ بچائے گا۔ ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کرتے۔ اچھا وکیل کرنے کے پیسے نہ ہوں، سفارش کے پیسے نہ، اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ان سے ڈرو۔ انہوں نے سب سے بڑے کورٹ میں مقدمہ دائر کرا دیا۔ حضور فرمانے لگے رب بچائے گا۔ بس ان لفظوں میں کیا اثر تھا، بندہ کانپنے لگا، تلوار ہاتھوں سے گر گئی، سرکار نے اٹھا لی، فرمایا لو بھائی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ آپ زندگی میں اگر نظریاتی ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں کہ اوہو کیا بنے گا، میری کون سنے گا، گاؤں چھوٹا ہے، میں بات کر بھی لوں گا تو کہاں پہنچے گی، تو کون ہوگا، تو کیسے ہوگا، تو یہ تو کمزوری ہے۔ آپ کے ذمے تو کہنا ہے، پہنچانا تو اللہ کریم کی بارگاہ کرم کے فضل کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ صحیح بتاؤ، ایک بندہ میرے اوپر تانے پستول، تھوڑی دیر کے بعد قابو آ جائے تو وہ مجھے کہے جی آپ تو نیک آدمی ہیں چھوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں قابو آ گیا تو میں نیک ہو گیا ہوں، پہلے تو بندوق لے آیا تھا۔ لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کی، حوصلے کی، اور محبوب کے دل نور کی بڑائی دیکھو کتنا بڑا ہے۔
اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں. فرمایا تو نے سنا ہے؟ حضور سنا ہے. پھر مسکرا پڑے، فرمانے لگے جا پھر میں نے معاف کیا. ہو گئی بات ختم. معافی تو یہاں پہلے ہے سب سے، جا معاف کیا. ایک تو اپنی زندگی میں توجہ اللہ پہ کریں. یہ چھوڑ دیں اتنی زیادہ سیاست، اتنا بندوں کے پیچھے بھاگنا، یہ تو تھکا دیں گے، یہ تھکا دیتے ہیں. ان کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری. میں آج ہی پڑھ رہا تھا، حضرت سعید ابن مسیب کہا کرتے تھے یا اللہ یہ بڑوں کی آرزوؤں سے بھی بچانا، ان کی آرزویں بڑی ہوتی ہیں، روز نہیں ایک آرزو. اور حضور دعا مانگا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے تھے اے اللہ اس آرزو سے بچا جو آرزو ایک اور آرزو میں مبتلا کر دے، وہ خواہش جو اور خواہش میں ڈال دے. تو ایک تو توجہ اللہ پہ کریں. دوسری بات، زندگی کو بود و باش کو اس کو سادہ کریں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ لوگ نا حضور کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے کہ حضور سے بات آسانی سے کی جا سکتی ہے. سرور کائنات بات سنتے ہیں. یہ جو ہمیں شوق ہے نا سہولتوں کا، یہ ضرور لیں، کوئی بھی سہولت منع نہیں، لیکن اپنے آپ کو سہولتوں کے ساتھ زندہ رکھنا ہے. ہم نے نا کچھ آسانیاں زیادہ جمع کرنی شروع کر دی اپنے ڈرائنگ روم میں. سردیوں میں ہیٹر ہے، گرمیوں میں اے سی ہے، اور ہر شہر ریموٹ کنٹرول ہے، اٹھنا نہ پڑے بیڈ سے، توبہ توبہ. اور واش روم بھی اٹیچ ہے. اتنی سہولیات جمع کرنا چاہتے ہیں، بس نہیں چلتا، ورنہ جو ہم لا سکتے ہیں وہ تو ضرور آتا ہے. اس سے زیادہ جب آپ اتنی آسانیوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا میرے عزیز، تو پھر آپ نظریاتی نہیں رہتے، پھر آپ کو قابو کیا جا سکتا ہے. پھر تو ڈاکٹر کو بھی اے سی دے کے تحفے میں تو مرضی کی دوائی لکھوائی جا سکتی ہے. حالانکہ اس معاملے میں سفارت چلنی چاہیے، صحت والا معاملہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا. لیکن ڈاکٹر اگر بڑا ہے تو اسے چابی دیں کمپنی والے گاڑی کی، تو اسی کمپنی کی دوائی لکھ دے گا، اللہ ماشاء اللہ. جب آپ نظریاتی ہیں، تھوڑے پہ آپ کو گزارا کرنا آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں اپنی سیرت کے تعلق سے جو دوسرا بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے. آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے. حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح. تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی ہیں. وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں. یہاں تم نے مسافروں کی طرح، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، مسافر کی طرح، راہ گیر کی طرح وقت گزارنا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کہ بس کا انتظار کرتے ہیں، وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے. خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے. پلیٹ فارم پہ، ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں؟ کبھی خریدی ہے؟ ایئرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے، ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا، اور آپ واش روم سے ہو کے یا کسی طبی حاجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے، چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ. کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے. آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھیں. حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے. مسافر کو 2 مرلے کے لیے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، وہ کچھ 6 انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں. ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت اسرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے. اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ، 10 سال رہے، انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا. ایک حجرے میں وقت گزر گیا، کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شیر خدا کا مکان کہاں تھا، کو بتائے کوفے میں کتنی جائیدادیں بنائی انہوں نے، کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں نے. ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا حضرت عمر پر 80 دینار کا قرضہ تھا. انہیں پتہ تھا کہ جب حضور آئے تھے نا معراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں. تو جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا.
یہ نظریاتی بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ابھی کرونا آیا نا، پینک پھیل گئی، ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے نا، کیونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے، دل نہیں کرتا مرنے کو۔ اتنے پیسے جمع کیے ہوں پھر چھوڑ کے کیسے مرے، دل ہی نہیں کرتا۔ وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سامان باندھے ہوئے تھے، جب رب کا حکم آئے گا ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی؟ ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے۔ اور میرے بھائی وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، اور کا عقیدہ ہے۔ اور مجھ سے کوئی سوالات بھی ہوئے اس دوران۔ دیکھو قبر کھڈا بھی ہے، گھڑا بھی ہے، لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے۔ ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے، اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا۔ عزیز بھائی، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری غلط ہے، کام ہم نے دوزخ والے شروع کیے ہوئے تو قبر کھڈا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گھڑا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، آنکھ پر، زبان پر، نفس پر کنٹرول ہے، پھر قبر کھڈا نہیں، نظریہ سمجھو، پھر تو قبر باغ ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ قبر باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ وہ جی قبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا جہاں اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے؟ چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں، کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے؟ چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی۔ یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بچہ تندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے، تو جس رب نے وہاں اسے سنبھال کے رکھا نا، پیاری جلد بنائی، وہ قبر میں بھی تیری بڑی حفاظت فرمائے گا، بڑی حفاظت فرمائے گا۔ بارت شاہ نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، نالے عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور، تو کوئی اور۔ یہ کیا اقبال بھی کہتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ قبر باغ ہے، باغ۔ آپ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے، وہاں کیا بنے گا، بستر کوئی نہیں، ٹھنڈ بڑی ہے، وہاں کیسے گزارا۔ ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے، باغ بھی عام نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ ودھا کی نصیب ہوگی۔ آپ میری بات پر توجہ کریں۔ جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے، جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے، انہوں نے وہاں مکان بنائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا، واپس آنے تک وہی کمبل ہے، اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے، تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے، حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے، 20 دن ہے، ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے، تیاریاں بھی۔ کیوں؟ کہ ذہن بن گیا میرا اصل گھر۔ یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے۔ اسی پنجابی چ ایک لفظ بول رہے ہیں، تم کدے سوچیا بھی نہیں ہوئے گا، بولتے ہیں نا جی، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ تیری سوچ سے، تیرے ادراک سے ماوراء بات کر رہا ہوں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کی طرف رغبت کی۔ یہ تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاءاللہ، بعض ادیب، بعض شاعر، بعض واعظین، وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا۔ اگاں کتے جانا ہے تو؟
یہی سارا کچھ ہے، جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ آگے کدھر جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں۔ اب حضور نے نظریہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے۔ حضور نہ موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے، ہن تے پائی پنڈاں وچ بھی بیڈ نے، بان دیاں چارپائیاں کتھے رہ گئیاں؟ کی آکھی دا سی مونج دی منجی، بولو نا یار، مونج دی تے جیڑی جیز چ ملدی سی او دے بس پاوے رنگین ہوندے سن، انجے یہ اوہو، لیکن کمال تھی نا یار، مکان کچے بندے پکے، محبت گہری، پیار زیادہ۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول آرام فرماتے موٹے بان کی چارپائی پہ، حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے، اکثر دیکھے۔ سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے، تو حضرت عمر رو پڑے، دلیر آدمی تھے پر رو پڑے، حضور کی محبت میں روئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے؟ وہ درد سے رو رہے ہیں، اخلاص سے بات کر، لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں، انہیں نظریہ دے رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا، سادی روٹی کو پسند کیا، کچے مکان کو پسند کیا۔ جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے، اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا۔ اگر یہ نظریہ بن جائے، وہ ملا رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن، سمجھ لیں ذی الحج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اترتا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے تھے۔ پورا سال اس کی بات مانتے تھے، لیکن سال گزرنے سے 2-3 دن پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے، بھیڑیے کھا جاتے تھے، کہتے تھے اگر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی سازش کرے گا۔ اس کا بھی بڑا ذائقہ ہے نا، ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا۔ ایک درویش بھی ایک دن، اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے، وہ اترا کشتی سے، انہوں نے پکڑ لیا، وہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہ تمہیں بادشاہ بنانا ہے؟ کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو، کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے۔ تو میں سال کے بعد، کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑ آئیں گے۔ کہنے لگا ایک تو 2 وعدے کرو، ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانو گے، اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے، کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑا ہوگے؟ انہوں نے کہا نہیں اسی میں ہی چھوڑیں گے۔ اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کاٹ دو۔ دوسرا حکم یہ دیا، اب جھاڑیاں کٹ رہی تھی تو درندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے۔ پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھی طریقے سے حال تو ذرا پھول اگاؤ، کھیتیاں اگاؤ۔ وہ پورا سال وہ باغ سنوارتا رہا۔ اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں، وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے۔ معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نا تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا۔ معاذ اللہ جو آج ہماری سوچیں بن گئی۔ اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے، نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ، لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے، اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی اجلونی، ذرا جلدی نہیں لے جاتے، ذرا جلدی نہیں لے جاتے۔ عارف رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں جیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے ہیں، پھول لگاتے رہتے ہیں۔ اور یار کتنی لمبی راتیں ہیں، جو ان راتوں میں بھی تہجد نہ پڑھے اس نے کب پڑھنی ہے؟ جو ابھی بھی، اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں؟ بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سحری میں اٹھنا پڑے گا کہ نہیں؟ بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں؟ اٹھے نا 5 بجے، آدھا گھنٹہ نفل پڑھیں، پھر فجر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں۔ دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے
مارتا رہے گا نا بچھو قبر کے، انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت بایزید بستامی کی طرح ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا، پھر ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے، اپنی اس فکر کا اظہار کریں۔ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے؟ عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے دے۔ حضور سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، پر آج پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں، شفا ہو جائے گی، اور اگر کرے صبر۔ معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا اور اب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب ذہن بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، نظریہ بن گیا تھا۔ تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ کیا کہہ رہی ہے بھلا؟ وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں، تھوڑی سی تو زندگی ہے، جی لوں گی مرگی کے ساتھ ہی۔ سرکار نے دعا کر دی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں تو حیا آتی ہے۔ تو محبوب نے دعا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے۔ بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہی، باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی کے اندر دو باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دو، ایک تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں۔ اصل گھر یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر، بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں، تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، تو بتاتا گیا۔ اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا، تو وہ نہ جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا، زیادہ ہی کہانیاں سنائی، وہ بھی خوہ ساڈا تے وہ بھی میل ساڈی، ہوتی ہے نا طبیعت۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیلیا بس کر، اے تیرے تو پہلا کی دی سی؟ اس نے کہا جی فلانے کی۔ فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی؟ وہ چپ کر گیا۔ تو فرمانے لگے دانش منداں دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو بڑے خامد کرتی ہے، آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا۔ ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو رب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے، اس طرف توجہ کریں۔ اللہ آپ کو بہت سی برکتیں دے۔ میں نے اجازت لینی ہے چونکہ میرا سفر ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے یہ دھند کا بھی مسئلہ ہے، راستے بھی تھوڑے سے اسی طرح